آپ اگر اوور آل دیکھیں، گرینڈ ٹوٹل دیکھیں، اگر آپ باٹم لائن کیا ہے، صدیاں ہو گئی ہیں آپ نے بنی نوع انسان کو 1.5 ارب، میں جب یہ کہتے ہیں وہ بڑے اسلام قبول کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں تم پہلے 1.5 ارب ہو، تم 2 ارب بھی ہو جاؤ گے تو کیا کر لو گے؟ انہوں نے بنی نوع انسان، آج جس دنیا میں میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ آج اگر کوئی جہاز بنا لے تو وہ کہے تمہارا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ؟ بھائی 100 چند سال پہلے رائٹ بردرز کی فلائٹ تھی پہلی، کوئی Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. ہماری کنٹریبیوشن صفر بھی نہیں ہے، چونکہ میتھمیٹکس میں صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چونکہ میتھمیٹکس میں صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے، صفر کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی؟ کس نے کار کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ 9ویں صدی عیسوی محمد بن موسیٰ الخوارزمی کے علمی کارناموں کی صدی ہے۔ الخوارزمی جس نے علم ہندسہ اور الجبرا کے میدان میں وہ کارنامے سر انجام دیے جن سے دنیا آج تک فیض یاب ہو رہی ہے۔ ذرا سوچئے، اور یہ الخوارزمی ہی تھا جس نے اپنی نگرانی میں 70 جغرافیہ دانوں کی ایک ایسی ٹیم تشکیل دی جس نے دنیا کا پہلا مکمل نقشہ ترتیب دیا۔ ذرا سوچئے، یہ تمام کارنامے عباسی خلیفہ مامون الرشید کے دور میں قائم کیے جانے والے بیت الحکمت میں سر انجام دیے گئے، اور یہی وہ علم پرور سوچ تھی جس کی وجہ سے خلافت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ 10ویں صدی میں پیدا ہونے والے مسلم سائنسدان ابن الحسن، جن کی کتاب المناظر نے ایک نئے علمی انقلاب کو جنم دیا، یہی وہ قابل فخر سائنسدان تھے جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا کہ انسانی آنکھ کس طرح کام کرتی ہے۔ ذرا سوچئے، اور یہ الحاظمی تو تھے جنہوں نے آج سے تقریباً 1000 سال پہلے کیمرہ ایجاد کیا۔ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ ابن الحسن کی علمی خدمات کو سراہتے ہوئے چاند پر موجود ایک گڑھے کو الحازم کے نام سے منسوب کیا گیا۔ 10ویں صدی عیسوی تاریخی میں ڈوبی ہوئی باقی تمام دنیا اور علم کے چراغ روشن کرتے مسلمان، ذرا سوچئے، بخارا میں پیدا ہونے والا ابو علی سینا، جس نے میڈیکل سائنس کے شعبے میں ایک ایسی کتاب لکھی جو قریباً 1000 سال گزرنے کے باوجود اس شعبے میں مشعل راہ سمجھی جاتی ہے۔ ذرا سوچئے، یہی وہ دور تھا جب سلطنت فاطمیہ نے مراکش میں القرابیین کی صورت دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی، اور دنیا بھر سے طالب علم وہاں حصول علم کے لیے آتے تھے۔ جس دنیا میں اور آپ زندہ ہیں، یہ دنیا کس نے دی ہے؟ کس نے کارو کی ہے یہ دنیا؟ 11ویں صدی عیسوی نیشا پور میں پیدا ہونے والا عمر خیام، جسے دنیا میں پہلا کیلنڈر متعارف کرایا۔ ذرا سوچئے،
کہ عمر خیام نے 1000 سال پہلے علم ریاضی کے وہ مسائل حل کیے جنہیں اس سے پہلے کوئی حل نہ کر سکا، اور دنیا آج تک اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے۔ مسلمان ایک وائپر تک کنٹریبیوٹ نہیں کر سکے۔ ذرا سوچئے، اور یہ بھی سوچئے کہ یہی تو وہ زمانہ تھا جب سلطنت عباسیہ دنیا کی سب سے بڑی معاشی قوت تھی۔ 11ویں صدی عیسوی، جب دنیا کو ایک مسلمان سائنسدان کے ذریعے پتا چلا کہ روشنی کی رفتار آواز کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، مگر علم کی راہوں پر روشنی کی رفتار سے بھی زیادہ تیزی سے گونج رہا تھا ایک عظیم سائنسدان اور تاریخ دان ابو ریحان البیرونی کا نام۔ 13ویں صدی عیسوی، خراسان کے علاقے طوس میں پیدا ہونے والا نصیر الدین طوسی، جنہیں جدید دنیا نے سب سے عظیم ماہر ریاضیات و فلکیات قرار دیا۔ ذرا سوچئے، نصیر الدین طوسی جنہوں نے ہلاکو خان جیسے جنگجو کو بھی دنیا کا پہلا رصد خانہ بنانے پر مجبور کر دیا۔ ذرا سوچئے